السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں آپ نے دو ٹرم سنی ہوں گی، ناسبیت اور رافضیت۔ اب معاشرے میں ان کے بھی باپ پیدا ہو گئے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہنا شروع کر دیے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں تھے۔ خلیفہ تو تھے، خلیفہ راشد نہیں تھے، مطلب کہ ناسبیت کے بھی باپ، ناسبی کم سے کم اتنی جرت نہیں کرتے کہ وہ یہ کہیں کہ خلیفہ راشد نہیں تھے۔ سب ناسبی اتنا مانتے ہیں کہ خلیفہ راشد تو مانتے ہیں، لیکن حضرت علی کی خامیاں اور الگ الگ طریقے سے ان کے اوپر طعن و تشریح ضرور کرتے ہیں، لیکن اتنی مجال کوئی نہیں کرتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حضرت علی خلیفہ راشد نہیں تھے۔ یہ ان کے بھی باپ نکل کے آ گئے۔ سنیے آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت تو ہے، خلیفہ ہم مانتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے پورے ذخیرہ حدیث میں، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد جہاں ابو بکر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں عمر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں آپ نے حضرت عثمان کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے حضرت علی کا ذکر کیا ہو۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں۔ اور یہ میرا کھلا دعویٰ چیلنج ہے تمام علماء کرام کو بھی، تمام بقایا دیگر ایسے وہ ساتھی جو فضائل علی میں یا اہل بیت کی محبت کی جو آڑ بنا کے ان کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں نا، تمام ایسے دوستوں کو یہ چیلنج ہے میرا کہ کوئی ایسی حدیث ایک پیش کریں کہ جس میں اللہ کے رسول نے پہلے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہو ساتھ ملا کے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ابو بکر کا ذکر کیا، جہاں اپنے بعد عمر کا ذکر کیا، جہاں اپنے بعد عثمان کا ذکر کیا، وہاں اپنے بعد علی کا ذکر کیا ہو۔ کوئی ایک حدیث ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہو۔ تو ان سے پوچھئے کہ ذرا دکھائیں تو کہاں ہے وہ حدیث ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلافت زیر بحث ہے نا، خلافت کے طور پہ ابو بکر کا ذکر کیا ہو، عمر کا ذکر کیا اور عثمان کا ذکر۔ کوئی یہ تو پہلے حدیث تو پیش کریں، پہلے کوئی ایک حدیث دکھائیں تو کہ جہاں پہ رسول اللہ نے اس ترتیب سے خلافت کو بیان کیا ہو۔ بھائی کہیں پہ ابو بکر کا ذکر کیا، کہیں کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ذکر اکیلے کیا، جہاں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو کیا کہا جائے کہ ان کی خلافت راشدہ نہیں ہے وہ، یا ان کی خلافت نہیں ہے؟ مطلب کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہونے کے بعد اتنی جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں مطلب آدمی اپنا سر پھوڑے یا کیا کرے۔ یہ اپنے آپ کو عالم و فاضل و مفتی ان القابوں سے نوازتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہوں گے ضرور۔ داڑھی بتا رہی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں مدرسہ میں جو ہے بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہوں گے۔ اب ان کو جب اتنا ہی علم نہیں ہے کہ چیزوں کو پرکھا کیسے جاتا ہے، ان کو حدیث چاہیے کہ جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے طور پہ یہ کہیں کہ حضرت علی خلفائے راشدین میں شامل ہیں یا حضرت علی خلیفہ راشد ہیں۔ ان کو ایک واضح حدیث دکھائیں تو پھر یہ مانیں گے کہ بھائی یہ حضرت علی خلیفہ راشد ہیں۔ پھر تو آپ کا دین ہی پورا مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ اتنی صراحت کے ساتھ تو بہت سارے ایسے کام جو مسلمان آج کے دور میں کر رہے ہیں جن کی صراحتاً آپ کو نہ کوئی حدیث ملے گی، نہ قرآن کے اندر کوئی آیت ملے گی، لیکن مسلمان کر رہے ہیں۔ ان کو اتنی تمیز نہیں ہے۔ میں تھوڑے سخت جملے ضرور استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جیسے لوگوں نے ہی ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت کو جو ہے بڑھاوا دے دیا ہے۔ اب کچھ ان کے جو ماننے والے ہوں گے ان کو سنیں گے، ہاں بھائی مولوی صاحب کہے تو بہت صحیح رہے، ایسی تو کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی جس میں حضرت علی کو خلیفہ راشد کہا گیا ہو، ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتے۔ بھائی ایسی کوئی حدیث تو ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں بھی نہیں ملتی جس میں ان کو صراحتاً خلفاء راشدین میں شمار کیا گیا ہو، یا ان کو کہا گیا ہو کہ حضرت ابو بکر خلفاء راشد ہیں، حضرت عمر خلفاء راشد ہیں۔ کوئی ایسی صراحتاً تو کوئی حدیث نہیں ملتی۔ لیکن یہ مسئلہ اتنا سادہ ہے کہ اس میں یہ جو حدیث مانگ رہے، چیلنج کر رہے ہیں نا، کہ چیلنج کرتا ہوں میں کوئی ایک حدیث پیش کر دے۔ جناب آپ کو تو تمیز ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو پرکھا کیسے جاتا ہے۔ اگر آپ عالم ہیں یا مفتی ہیں تو آپ نے اصول حدیث ضرور پڑھی ہوگی، اس کے اندر آپ نے متواتر اور خبر واحد یہ ساری اصطلاحیں بھی پڑھی ہوں گی۔ خبر واحد کو آپ ضمنی ثبوت مانتے ہیں، متواتر کو آپ قطعی ثبوت مانتے ہیں، اجماع کو آپ قطعی ثبوت مانتے ہیں۔
خبر واحد کو آپ ضمنی ثبوت مانتے ہیں۔ خبریں دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک خبر جو ایک دو لوگ بتاتے ہیں، اور ایک خبر جو نسلاً بعد نسلاً آپ تک پہنچتی ہے۔ جو نسلاً بعد نسلاً آپ تک پہنچتی ہے اس کو آپ قطعی درجہ دیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سنیوں کا تو اجماع ہے کہ وہ خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ شیعہ نہیں مانتے ان کو خلفائے راشدین میں، لیکن حضرت علی واحد ایسی شخصیت ہیں جن کو شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، قادیانی، رافضی، ناصبی سب خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو ہم سنی، ہم تو خلفائے راشدین میں ان کو شمار کرتے ہیں، شیعہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں کہ مسلمانوں کا پوری کمیونٹی کیا آپ کے 3 خلفاء کو خلفائے راشدین مانتی ہے، تو جواب ہے نہیں، وہ نہیں مانتے۔ یہ بحث نہیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، ہم دلائل دے سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین خلفائے راشدین میں ہیں وہ، لیکن بحث تو موجود ہے نا۔ لیکن حضرت علی پہ تو بحث ہی نہیں موجود ہے۔ تو آپ کون سے مدرسے میں پڑھیں ذرا یہ بتا دیجئے بھائی، تاکہ ان مدرسے سے بچوں کا نام کٹوا دیں، تاکہ ان جاہل مولویوں سے چھٹکارا ملے بچوں کو۔ کون سے مدرسے میں تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو؟ آپ کو یہی تمیز نہیں ہے کہ جہاں پر اجماع ہے اس جگہ پہ کوئی خبر واحد آپ کو چاہیے۔ آپ کو ہسٹری میں کسی کتاب میں لکھا دکھا دے کہ صاحب رسول اللہ نے فلاں جگہ یہ فرمایا تھا۔ جس چیز پہ اجماع ہوتا ہے اس چیز پہ دلیل ہی نہیں طلب کری جاتی۔ اگر آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے تو سب سے پہلے تو جس مدرسے میں آپ پڑھا رہے وہاں سے آپ کو تتکال بری کر دینا چاہیے۔ آپ کو پڑھانے کا حق نہیں ہے بچوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ پڑھانے کے لائق نہیں، کیونکہ آپ کو اصولوں کا پتہ نہیں ہے آپ کو، اور جب آپ کو اصولوں کا پتہ نہیں تو بچوں کو آپ کیا سکھائیں گے؟ اس مدرسے سے تتکال، اور میری گزارش ہے جو اگر میری آواز ان ماں باپ تک پہنچ جائے جو آپ جیسے لوگوں کے مدرسے میں بچوں کو بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے، تتکال اپنے بچوں کا نام سکھائی بنائی، شین قاف تو درست کرا دیں گے، لیکن عقیدے کی جو ستیہ ناسی کر دیں، ان کو خود ہی تمیز نہیں کہ چیزوں کو سمجھا کیسے جاتا ہے۔ جس چیز پہ اجماع موجود ہو اس چیز پہ دلیل طلب نہیں کری جاتی، یہ اہل سنت کا اصول ہے یہ۔ اور خاص کر اگر آپ خبر واحد طلب کر رہے ہیں، اگر آپ کہتے کوئی متواتر حدیث دکھا دیے تو ایک بار آپ کی بات شاید کچھ لوگ سن لیتے اور کچھ معنی رکھتی۔ آپ کہہ رہے ہیں حدیث دکھا دیے، حدیث کا ذخیرہ تو خبر واحد ضمنی ثبوت ہے، آپ کو قطعی دلیل آپ کو سیٹسفائی کر نہیں پا رہی ہے۔ جو اتنا بڑا اجماع شیعہ، سنی، دیوبندی، قادیانی اور دنیا جان کے جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ سب حضرت علی کو خلفائے راشدین میں شمار کرتے ہیں، یہ آپ کو مطمئن نہیں کر رہی ہے۔ آپ کو جو ہے ایک حدیث اگر کوئی دکھا دے گا تو اس کے اندر پھر آپ سند میں گھسیں گے کہ فلاں راوی بھول گیا تھا، اس کا سما ثابت نہیں ہے، وہ اس سے ملا نہیں تھا، وہ اس زمانے میں پیدا نہیں ہوا تھا، دنیا جان کی، پھر آپ اس کے اندر کجی نکالنے ڈھونڈیں گے، بیٹھیں گے آپ۔ تو مولوی صاحب پہلے جائیے، پھر سے آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، اس کو کالی کریے، اور کالی کرنے کے بعد پھر سے مدرسہ جوائن کریے، اور پھر سے بچپن میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اصول حدیث کی 10 سبق والی جو کتابیں ہوتی ہیں نا جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، جس میں حدیث کی جو ہے ٹرمولوجی سمجھائی جاتی ہے کہ ایک حدیث متواتر ہوتی ہے، ایک عزیز ہوتی ہے، ایک مشہور ہوتی ہے، ایک غریب ہوتی ہے، یہ سب جہاں پڑھایا جاتا ہے پھر سے جوائن کریے مدرسہ، بچپن والی کتابیں پھر سے آپ پڑھنا شروع کریے، تاکہ اس طرح کی احمقانہ حرکتیں آ کے آپ مطلب یوٹیوب پہ آ کے بیٹھ کے آن ایئر آپ اس طریقے کی جاہلانہ باتیں نہ کریں۔ آپ نے ناسبیوں کے کان کاٹ لیے مولوی صاحب، ناسبی اتنی جرت نہیں کرتے، آپ ناسبیوں کے باپ ہیں، آپ ابو ناسبی ہیں آپ۔ تو جائیے اور دوبارہ جا کے کتابیں پڑھیے، اور کتابیں پڑھ کے دوبارہ سے مطالعہ شروع کریے، اور کوئی بیان دینے سے پہلے 10 بار سوچئے کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور کس کے خلاف بول رہے ہیں۔ السلام علیکم۔